بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 46 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق بین القبض وعدمہ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا يجري فيه الجبر والشفعة ما شرعت إلا في المبادلة المطلقة۔ قال وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء قاضٍ فلا شفعة للشفيع لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه، والشفعة في إنشاء العقد ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ، اور اگر شریک زمین کو تقسیم کر رہے ہیں تو اس تقسیم کرنے کی وجہ سے فلا شفعۃ، پڑوس کو شفا کا حق حاصل نہیں، لأن القسمۃ فیہا معنی الافراز، اس لیے کہ تقسیم میں جدا کرنے کا معنی ہے، افراز جدا کرنا، اسی لیے شریک کو تقسیم پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور شفا تو مطلقاً مبادلۃ المال بالمال میں مشروع ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا، کہ جب مشتری نے کوئی گھر خریدا، فسلم الشفیع الشفاۃ، پھر شفیع شفا سے دستبردار ہو گیا، شفا کو چھوڑ دیا، ثم ردها المشتری، پھر مشتری نے اس گھر کو واپس کیا خیار رویت کی وجہ سے یا خیار شرط کی وجہ سے یا خیار عیب کی وجہ سے قاضی کے فیصلے کے ساتھ، فلا شفاۃ للشفیع، تو ان تینوں صورتوں میں شفیع کو حق شفا دوبارہ نہیں ملے گا، لأنہ، اس لیے کہ مشتری کا یہ لوٹانا فسخ من کل وجہ، یہ ہر طرح سے فسخ ہے، فعاد الی قدیم ملکہ، لہذا مبی بائے کی پرانی ملکیت میں واپس آ گئی، والشفعۃ فی انشاء العقد، اور شفا تو عقد جدید میں ثابت ہوتا ہے، ولا فرق فی ھذا بین القبض وعدمہ، اور اس صورت میں قبضہ ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آئیے ایک نظر اپنے آج کے سبق میں زیر بحث مسائل پر ڈالتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اگر شرکاء اپنے حصے تقسیم کریں، خرید نہیں رہے، اکٹھی خریدی ہوئی تھی، یا وراثت میں بھائیوں کو والد کی طرف سے مکان زمین ملا، جب وہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں تو پڑوسی آ جاتا ہے کہ میں اس پر شفا کرتا ہوں، تو اس صورت میں شفیع کے لیے شفا کا کیا حکم ہے، یہ ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے، یعنی شفیع کو شفا نہیں ملے گا۔ دوسرا مسئلہ ذکر کیا کہ اگر شفیع اولاً شفا چھوڑ دے، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے پڑوسی احمد نے سعید کو مکان بیچا ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، سعید اچھا آدمی ہے، اگر وہ بھی ہمارے پڑوس میں آ جائے تو کوئی بات نہیں، میں شفا نہیں کرتا، بعد میں کسی وجہ سے وہی مکان واپس ہوا، خیار عیب، خیار رویت، خیار شرط کی وجہ سے، تو اس صورت میں کیا دوبارہ حق شفا شفیع عبداللہ کو حاصل ہوگا؟ تو کہتے ہیں نہیں۔ کیا حکم ہے؟ تو حکم ہمارے آج کے سبق میں آ رہا ہے کہ نہیں، اس صورت میں شفیع کو دوبارہ حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ پھر واپسی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک قضائے قاضی سے چیز واپس ہو، اور ایک ہے قضائے قاضی کے بغیر فریقین متباینین آپس کی رضامندی سے واپس کریں، دونوں کا حکم الگ ہے۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق میں بیع اور تقسیم میں کیا فرق ہے،
اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے اب عبارت میں دیکھ کر اپنے سبق کو سمجھتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ کہ جب شرکاء نے جائیداد کو تقسیم کیا، زمین کو تقسیم کیا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شفع کا حق حاصل ہوتا ہے بے کی وجہ سے۔ جب بے ہوتی ہے، مبادلۃ المال بالمال مطلقاً پایا جاتا ہے، تو وہاں پڑوسی کو حق کے شفع حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں بے کا معنی تو نہیں پایا جا رہا، یہاں شرکاء تقسیم کر رہے ہیں، اپنے حصے الگ الگ کر رہے ہیں۔ پہلے اس سے اکٹھے نفع اٹھاتے تھے، تو اب تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ الگ کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں فلا شفعۃ لجارہم، تو ان کے پڑوسی کو تقسیم کی وجہ سے حق کے شفع نہیں ملے گا۔ اس میں اوپر والا مکان دیکھیں، یہ گھر 4 بھائیوں کو وراثت میں ملا۔ حامد، محمود، احمد، حماد، ان کے والد کا انتقال ہوا، تو یہ گھر ان 4 بھائیوں کو ملا۔ یہ 4 بھائی ہی وارث ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ تقسیم کرنے والے کو لائے جو ان کے درمیان 4 حصوں میں اس گھر کو تقسیم کر رہا تھا۔ تو پڑوسی عبداللہ نے دیکھا کہ اس گھر میں تو آج کچھ معاملہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ کو خرید و فروخت کر رہے ہیں، یا اس کو کچھ شک گزرا۔ تو عبداللہ نے آ کر دروازہ بجایا کہ دیکھو میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں آپ کے اس گھر پہ شفع کروں گا۔ وہ شفع کرنے کے لیے آ گیا۔ تو آیا تقسیم کی صورت میں پڑوسی کو حق شفع ملتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں امام قدوری رحمہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ کسی مشترک زمین کو، مکان کو جب شرکاء تقسیم کریں تو اس تقسیم کی وجہ سے ان کے پڑوسی کو حق کے شفع نہیں ملتا۔ تب عبداللہ اگر کہتا ہے کہ میں تو شفع کرنے کے لیے آیا ہوں، شفع کر کے کہ آپ کا جتنا حصہ ہے، یعنی آپ کے گھر کی زمین کے ساتھ میرے گھر کی زمین ملی ہوئی ہے، تو میں آپ کے 4 میں سے ہر حصے پر شفع کر کے لے سکتا ہوں۔ تو عبداللہ کو یہ مسئلہ سمجھایا جائے گا کہ برادرم، ہم اپنے اس گھر کو بیچ نہیں رہے، مبادلہ مالی مطلقہ یہاں نہیں پایا جا رہا، ہم تو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور جب آپس میں شرکاء چیز کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے احسن طریقے سے نفع اٹھا لیں، تو اس تقسیم کے نتیجے میں پڑوسی کو حق کے شفع نہیں دیا جاتا۔ تو صاحب ہدایہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں لأن القسمۃ فیہا معنی الافراز، اس لیے کہ جو بٹوارہ ہے اس میں جدا کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ افراز جدا کرنے کو کہتے ہیں کہ پہلے گھر کے ایک ایک جز میں سارے شریک تھے، اب تقسیم کے بعد اس مکان کو، مثلا وہ 1 کنال کا مکان تھا، 20 مرلے اس میں جگہ تھی، 4 بھائی تھے، تو اب وہ زمین تقسیم ہو جائے گی اور 5-5 مرلے سارے بھائیوں کو ان کے حصے میں مل جائیں گے۔ تو اس تقسیم میں جدا کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وَلِهَذَا يَجْرِي فِيهَا الْجَبْرُ، یہی وجہ ہے کہ یہاں تقسیم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے تقسیم اور بیع میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ وَلِهَذَا يَجْرِي فِيهَا الْجَبْرُ، اس میں جبر چلتا ہے، یعنی تقسیم زبردستی بھی کروائی جا سکتی ہے کہ تقسیم کا کام یہاں پہ صرف مبادلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی میں شرکت کا جو ایک تعلق تھا 4 بھائیوں میں، اس تعلق کو ختم کرانا مقصود ہے، اور ختم کرانا اس تقسیم کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر اگر کسی تقسیم کی درخواست صحیح ہو کہ شرکاء میں سے 1 یا 2 یا کچھ افراد آ جاتے ہیں، قاضی صاحب یہ ہمارا پلاٹ ہے، ہماری زمین ہے، ہمارا گھر ہے، آپ اس کو تقسیم کریں۔ دوسرا جو فریق ہے یا دوسرا شریک تقسیم پہ راضی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ابھی تقسیم ہو، لیکن شرکاء میں سے کچھ قاضی کے پاس چلے گئے، تو آیا قاضی اس سے تقسیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں، وَلِهَذَا يَجْرِي فِيهَا الْجَبْرُ، اس میں قاضی کا جبر چلتا ہے کہ اگر
شرکا تقسیم پر راضی نہ ہوں تو جو راضی نہیں ہے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تو تقسیم میں ایک تو جدا کرنے اور حصے الگ کرنے کا معنی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بیع کے اندر مال کو مال سے بدلنے کا معنی ہوتا ہے۔ یہ پہلا فرق سمجھ لیں کہ تقسیم کے اندر معنی الافراز حصے الگ کیے جاتے ہیں، جبکہ بیع میں حصے الگ نہیں ہوتے، مال کو مال سے بدلا جاتا ہے۔ دوسرا فرق ولہذا یجری فیہ الجبر، کہ اس میں جبر جاری ہوتا ہے کہ اگر ایک فریق راضی نہیں ہوتا تو اس کو قاضی مجبور کرے گا، اور مجبور کر کے قاضی اس جگہ کو تقسیم کر دے گا، جبکہ بیع کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ بیع میں بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک بیع پر راضی نہ ہو تو اس کو بیع پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ گویا کہ بیع وہ الگ صورت ہے، اس کی حالت بالکل مختلف ہے، تقسیم کی حالت وہ مختلف ہے، لہذا جو تقسیم کے احکامات ہیں وہ بیع پر جاری نہیں ہوں گے، جو بیع کے احکامات اور متعلقات ہیں وہ تقسیم پر جاری نہیں ہوں گے۔ تو حق شفع بیع میں ملتا ہے جہاں مبادلۃ المال بالمال ہو، رضامندی کے ساتھ جہاں بیع کی جا رہی ہو تو وہاں شفیع کو شفع ملتا ہے۔ تو یہاں اس وجہ سے تقسیم میں شفع کا حق نہیں ملے گا کہ ایک تو اس کے اندر افراز کا معنی ہے، دوسرا اس میں جبر جاری ہوتا ہے، جبکہ بیع میں جبر نہیں ہوتا۔ والشفعۃ ما شرعت الا فی المبادلۃ المطلقۃ، شفع مشروع ہوا ہے مطلق مبادلہ مالیہ میں، یعنی حق شفع صرف ایسے مبادلہ کے لیے ثابت ہوا ہے جس میں اطلاق ہو، مطلقاً مبادلہ مالیہ پایا جاتا ہو، یعنی اس کو جس پہلو سے دیکھیں تو ہر طرف سے دیکھنے سے معلوم ہو کہ یہاں ہر اعتبار سے مبادلہ موجود ہے، اس کے اندر کوئی اور تعریف صادق نہیں آتی، تو ثبوت شفع کے لیے مبادلہ مالیہ کا ہونا ضروری ہے، تقسیم کی صورت میں حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا، احمد نے سعید کو گھر بیچا، سعید مشتری ہے، عبداللہ پڑوسی ہے، فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ، تو شفیع نے حق شفع چھوڑ دیا، حق شفع سے دستبردار ہو گیا۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں دستبردار ہونے کی، کہ اس کے پاس اس مکان کی ادائیگی کے لیے کہ اگر وہ شفع کے ذریعے سے لیتا ہے تو پیسے تو ادا کرنے پڑیں گے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو نیا آنے والا شخص ہے سعید وہ احمد کے مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ بہتر اور سمجھدار ہے، تو غرض کسی بھی وجہ سے اس نے اولاً شفع نہیں کیا۔ احمد نے اپنا مکان سعید مشتری کو 10 لاکھ روپے میں بیچ دیا، تو اب بیچنے کے بعد مشتری کو وہ مبیع چیز واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے 3 قسم کے خیار کی وجہ سے، خیار رویت، خیار شرط یا خیار عیب۔ ثم ردها المشتری بخیار رویت او شرط او بعیب، تو مشتری سعید نے اس گھر کو لوٹا دیا، واپس کر دیا احمد کو، تب اس کے واپس کرنے کی وجہ چاہے خیار رویت ہو، اس نے اندر سے جا کر دیکھا، اس کو پسند نہیں آیا، او شرط یا کسی شرط کی وجہ سے اس نے اس معاملے کو ختم کیا، او بعیب یا عیب پائے جانے کی وجہ سے اس نے اس معاملے کو ختم کیا۔ اب ختم کرنے کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ جب بائع اور مشتری آپس میں بیع کو ختم کرتے ہیں تو اب ایک ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ مشتری بائع سے کہے کہ بھائی میں واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ چیز واپس لے لیں گے، لیکن بائع کہتا ہے کہ نہیں میں واپس نہیں لوں گا، اب آپ کی ہو گئی چیز میں واپس نہیں لیتا۔ تب اس صورت میں قضائے قاضی ہوتی ہے کہ اب سعید قاضی کے پاس چلا جائے کہ قاضی صاحب میں نے احمد سے مکان لیا تھا، اب مجھے مجبوری بن گئی اور میں وہ مکان احمد کو واپس کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے لیے سفارش کریں، آپ فیصلہ کریں، آپ ہمارے قاضی ہیں تو آپ فیصلہ کریں تاکہ احمد مکان میرے سے واپس لے لے۔ تو فلا شفاعت للشفیع، تو اب قاضی نے فیصلہ سنایا، قاضی نے احمد کو پابند کیا اور احمد سے کہا کہ احمد آپ سعید سے یہ مکان واپس لے لو،
چاہے وہ خیار رویت کی وجہ سے کر رہا ہو یا خیار شر سے یا خیار عیب سے۔ تو اب جب یہ واپس کرے گا تو بظاہر واپسی میں لگتا ہے کہ ایک نیا عقد ہو رہا ہے، تو اس واپسی میں شفیع عبداللہ کے لیے دوبارہ حق شفا ثابت ہوگا یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ یہاں زیر بحث ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا شفاعۃ للشفیع، یہاں شفیع کو دوبارہ حق شفا نہیں ملے گا جب اس نے اسی مکان میں پہلی دفعہ حق شفا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لأنہ فسخ من کل وجہ، اس لیے کہ یہ پورے طور پر فسخ ہے۔ تو جب فسخ ہوتا ہے تو فسخ ہونے کے بعد وہ چیز دوبارہ اپنی سابقہ ملکیت کی طرف لوٹ آتی ہے۔ تو اب جب قاضی نے مبیع چیز واپس کرنے کا فیصلہ سنایا تو اس فیصلہ سنانے سے کیا ہوا؟ پہلی بے کو منسوخ کیا۔ لأنہ فسخ من کل وجہ، فسخ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب قاضی نے فیصلہ سنایا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں، تو اب قاضی کا جیسے ہی فیصلہ آیا تو پہلی بے منسوخ ہو گئی اور مبیع بائع کی پرانی ملکیت کی طرف لوٹ گئی۔ فعاد الی قدیم ملکہ، تو بائع کی جو اصل پرانی ملکیت تھی اب وہ مبیع چیز اس طرف لوٹ گئی۔ کسی قسم کی کوئی نئی بے نہیں پائی جا رہی، اور شفا کے لیے تو ضابطہ ہے کہ والشفعۃ فی انشاء العقد، کہ شفا انشاء عقد میں پایا جاتا ہے کہ جب کہیں نیا عقد ہوتا ہے تو اس وقت شفیع کو شفا ملتا ہے۔ جب کوئی پرانا عقد ختم ہو رہا ہو تو اس ختم ہونے والے عقد میں شفیع کے لیے حق شفا نہیں ہوتا، یعنی یہ نئی بے نہیں ہے۔ تو جب نئی بے نہیں ہوگی، بے کا حکم یہاں نہیں پایا جائے گا، تو شفیع کو دوبارہ سے حق شفا نہیں ملے گا۔ ولا فرق فی ھذا بین القبض وعدمہ، یہاں سے اسی مسئلے کی ایک جزی کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب قبضہ کرنے سے پہلے اس معاملے کو ختم کرے یا قبضہ کرنے کے بعد اس معاملے کو ختم کرے، ہر حال میں یہ ہر طرح سے من کل الوجوہ فسخ بیعی ہی ہوگی، اس کو ہم بے کا فسخ ہی کہیں گے۔ کسی بھی صورت میں اس کو نئی بے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نئی بے ہونے کی وجہ سے شفیع کو حق شفا مل سکتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔